یہ مسجد کے ہال کا داخلی دروازہ ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی دائیں جانب لا الہ الا اللہ اور بائیں جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ نیچرل لائٹ ہال کے اندر آتی ہے، اور یہ نقش و نگار۔ السلام علیکم، رائز ود حیدر میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا پہلا ویلاگ دیکھا ہے تو آپ کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ میں شہروں کے شہر لاہور ہوں، اور آج میں آپ کو سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک مسجد دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک منفرد مسجد ہے۔ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جی منفرد کیسے ہے، مساجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں، تو یہ منفرد کیسے ہے؟ اس کی ایک خصوصیت ہے جو اسے دوسری مساجد سے ممتاز بناتی ہے، وہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو مسجد کا ورچوئل ٹور کرواتا ہوں۔ تو جناب، یہاں سے آپ کو مسجد کا جو پہلی نظر آپ کی پڑتی ہے مین گیٹ سے، وہ ویو میں نے آپ کو دکھایا، اور یہ کیوں ممتاز ہے یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے اس مسجد کے تمام اخراجات سینٹرل پارک انتظامیہ کرتی ہے، اور کسی قسم کا کوئی چندہ اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ تو اس لحاظ سے کم از کم میں نے یہ پہلی مسجد دیکھی ہے کہ جہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چندہ ہے وہ یہاں پر اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اور اس سے ہرگز یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ چندہ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، وہ تو فنڈ ریزنگ ظاہر چلتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ ممتاز ہے یہ مسجد اس لحاظ سے کہ یہ دیکھیں، یہ خوبصورت منظر اس مسجد کا، یہ دونوں مینار بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ مسجد کی انٹرنس ہے۔ تو یہ تو تھی ایک امتیازی خصوصیت اس مسجد کی، لیکن یہ واحد امتیازی خصوصیت ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو جب مسجد کا ہال دکھاؤں گا، مسجد کا محراب دکھاؤں گا، اور مسجد کی قبلہ وال دکھاؤں گا، تو یقیناً آپ جو ہے بہت خوش ہوں گے۔ یہ اس مسجد کا سینٹرل پارک مسجد کا لان ہے، اور یہ میں اندرونی جانب سے بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہاں سے بھی اس کا ویو دیکھیں گے، لیکن یہاں پر زیادہ بہتر ویو اس گراؤنڈ کا آ رہا ہے۔ اور یہ جو پلانٹس ہیں یہاں پر اور جو گراس ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس مسجد کے لان کا جو انتظام ہے وہ صحیح طریقے سے سنبھالا گیا ہے، اور اس کی مکمل دیکھ بھال کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آرنامنٹل پلانٹس بھی اس میں ہیں، شیری ٹریز بھی اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ پھول جو ہیں وہ بھی بڑی خوبصورتی سے لگائے گئے ہیں۔ تو پراپر جیسے گھر کے گارڈن کو مینٹین کیا جاتا ہے، اس مسجد کے گارڈن کو اس سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کیا گیا ہے۔ یہ اسماء الحسنی، یہ پوری مسجد میں آپ کو دیواروں پر یہ جو اسماء الحسنی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ابھی ہم اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ یہ اس جانب بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آرنامنٹل پلانٹس ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بڑے پودے بھی، اور کچھ پھول بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا مسجد کا داخلی دروازہ اور مسجد میں داخل ہونے کا منظر۔ اب ہم ذرا مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ واش رومز ہیں اس جانب، اور یہ بہت ہی اسپیشیس جو ہے وہ وضو خانہ ہے۔ یہ دیکھیے، اسپیشیس ہے اور بہت کلین ہے، جو کہ بہت کم ایسا دکھائی دیتا ہے، چونکہ بہت رش ہوتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں، تو اس کی صفائی جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں سنبھالا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، اور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے سینٹرل پارک کی انتظامیہ کو۔ یہ تو تھا وضو خانہ، اور اس کے بعد یہ سیکیورٹی کا بہت زبردست انتظام ہے یہاں پر۔ اور یہاں سے جناب مسجد کا وہ ایریا شروع ہوتا ہے کہ جہاں آپ بغیر جوتوں کے جائیں گے، اور یہ داخلی جو دروازہ، اور اس کے بعد جو پہلا منظر آپ کو نظر آتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی، وہ میں نے آپ کو دکھایا۔ اور اب چلتے ہیں مسجد کے ہال کی جانب۔
یہ مسجد کے ہال کا داخلی دروازہ ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی دائیں جانب لا الہ الا اللہ اور بائیں جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے مسجد کی قبلہ وال۔ محراب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے دائیں سائیڈ اور یہ ہے بائیں سائیڈ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں قبلہ وال قریب سے، اور آپ دیکھیے گا کہ کون سا میٹیریل استعمال ہوا ہے اس قبلہ وال کو بنانے کے لیے، خصوصاً گلاس۔ اور اس گلاس سے آپ باہر کا منظر صاف دیکھ سکتے ہیں، اور باہر سے آنے والی جو لائٹ ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیچرل لائٹ ہال کے اندر آتی ہے، اور یہ نقش و نگار بہت خوبصورت۔ اور یہ چھوٹی کبرڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، اور خصوصاً آسان تراجم رکھے ہوئے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اسے پڑھ سکے اور مستفید ہو سکے۔ یہ تو تھی قبلہ وال کی دائیں سائیڈ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں قبلہ وال کی بائیں سائیڈ، لیکن اس سے پہلے یہ مرکزی حصہ دیکھیں، اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، دائیں جانب درود ابراہیمی کا ایک حصہ اور بائیں جانب دوسرا حصہ، اور یہ محراب ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو یہ گولڈن پینٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ مائک ہے، دائیں جانب ممبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور دائیں جانب ممبر، بائیں جانب روسٹرم رکھا ہوا ہے۔ اردو میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ امام صاحب روسٹرم پر ہی دیتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر آپ یہ منظر دیکھیے، اور یہاں پر ایک بزرگ نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے کارپٹ جو ہیں وہ کتنے صاف ہیں، صفائی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ بائیں سائیڈ دیکھیے، بالکل اسی طرح گلاس جن سے نیچرل لائٹ ہال کے اندر آ رہی ہے، اور یہ بالکل دائیں سائیڈ کی طرح نقش و نگار ہیں، اور یہ کبرڈز ہیں جن میں قرآن مجید، تراجم اور تفاسیر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 پلرز ہیں اس طرح کے جو چھت کے مرکزی حصے کو سہارا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے فانوس۔ یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ چھت کا وہ حصہ ہے جس سے یہ فانوس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، ہینگڈ ہے، اور یہ فانوس ہے۔ یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیے، یہ بالکل ہال کے مرکز میں، اور یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہال کا عقبی حصہ ہے، اور 6:05 ہوئے ہیں، نماز عصر ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی نمازی جو ہیں وہ موجود ہیں ہال میں۔ یہ حصہ آپ دیکھیے، یہ عقبی حصہ ہے اس مرکزی ہال کا، اور یہ باہر کا منظر بھی آپ کو یہ شیشے سے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں پر کچھ نمازی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن ہے یہ ہال، اور یہ پلرز میں نے آپ کو بتایا۔ یہ درود ابراہیمی، یہ بائیں جانب اس کا دوسرا حصہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لکڑی کا کام ہے، اور درود ابراہیمی جو ہے وہ بالکل قبلہ وال کے اوپر ایک جانب ایک حصہ اور دوسری جانب دوسرا حصہ انتہائی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ساؤنڈ سسٹم ہال کے اندر بھی اور ہال کے باہر بھی ہیں، تاکہ جو امام صاحب کی آواز ہے وہ ہال کے اندر اور باہر تمام نمازیوں تک پہنچ سکے۔ یہ ایک مرتبہ پھر آپ یہ منظر دیکھیے، یہ قبلہ وال کا منظر
کیا خوبصورت نقش و نگار ہیں. اور یہ ذرا قریب سے آپ یہ کبرز دیکھ سکتے ہیں جن میں قرآن مجید تراجم اور تفاسیر ہیں. اور یہ پیڈسٹل فینس بھی رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ایک صاحب تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر وقت تو ایئر کنڈیشن نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ آپ دیکھیے، یہ صحن کا منظر ہے. ہال سے نکلتے ہی آپ یہ صحن کا منظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے کہ نماز جمعہ جب ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں یہاں پر نمازی ہوتے ہیں، تو وہ ہال کے اندر تو گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساؤنڈ سسٹم یہاں پر بھی، تاکہ جو صحن میں نمازی ہیں ان تک آواز صحیح طریقے سے پہنچ سکے. یہ باہر سے بھی آپ ہال کا منظر دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت. اور یہ دیکھیے یہاں اس صحن میں نماز جمعہ کے وقت یہ صحن بالکل بھرا ہوتا ہے. آپ نے مسجد کا مین ہال دیکھا جو کہ انتہائی خوبصورت ہے. اور پاکستان میں نے جو پرائیویٹلی آرگنائزڈ مساجد دیکھی ہیں یا پرائیویٹلی مینیجڈ مساجد دیکھی ہیں جن کا انتظام جو ہے وہ حکومت کی بجائے پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کسی ٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، اس میں مجھے یہ بہت ہی بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت مسجد لگی. قبلہ وال پہ آپ نے دیکھا کہ جو گلاس لگا ہوا ہے وہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ جو نیچرل لائٹ ہے وہ مسجد کے مین ہال کے اندر آتی ہے. اور مسجد کے مینار بھی آپ دیکھیے کہ کتنی جو ہے وہ شان و شوکت ان سے ظاہر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ مسجد کا جو باغیچہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیے، یہ مختلف جو پودے اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو گراس آپ دیکھ رہے ہیں، اور بالکل ایک پراپر گارڈن کی طرح اسے مینیج کیا گیا ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے مسجد کی وہ خاص اہتمام کرتی ہے اس گارڈن کی صفائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو پودے ہیں ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے. یہ دیکھیے، یہ بہت خوبصورت پودا، یہ دیکھیے. اور یہ پام فیملی سے یہ پودا لگا ہوا ہے، اور دیگر آرنامنٹل پلانٹس جو ہیں وہ اس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایک وسیع گارڈن جو ہے وہ مسجد کے احاطے میں ہے، اور اس کی پراپر جو ہے وہ دیکھ بھال کی جاتی ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے جس قدر خوبصورت یہ ہال جو ہے، معاف کیجیے گا، یہ گارڈن بنایا گیا. اور ایک مرتبہ پھر آپ مسجد کا منظر دیکھیے، ایک اور ویو. یہ مسجد کا ایک مینار، اور یہ اس مسجد کا دوسرا مینار ہے. اور اس جانب یہ اہتمام آپ دیکھیے کہ یہ جو صحن میں اہتمام کیا گیا ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو ہال میں اگر گنجائش نہ ہو تو وہ یہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا گیٹ بھی ہے اس مسجد کا اس جانب بھی، لیکن مین گیٹ جو ہے وہ دوسری جانب ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے. اور یہ ایک مرتبہ پھر مسجد کے دونوں مینار میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی فریم میں آ جائیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. میں سینٹرل پارک مسجد دکھانے کے بعد کوشش کروں گا کہ اس سوسائٹی کے دیگر جو حصے ہیں وہ بھی دکھاؤں. بہت اچھی سوسائٹی مجھے لگی. میں کوشش کروں گا جی اس کا پارک ہے وہاں پر ضرور جاؤں، اور دیگر کچھ اس کی اہم جگہیں ہیں جہاں پر میں جاؤں گا اور آپ کو لاہور کی اس ہاؤسنگ کالونی کی خوبصورتی دکھاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ لاہور کے دوسرے حصوں تک بھی جاؤں. اور لاہور کے بعد میری منزل ہوگی
جنوبی پنجاب کا ضلع بہاول نگر. اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کیجیے گا. سی یو.